الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم جماعت کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان اللہ کے بندوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس جماعت میں 23 سال کے عرصے میں جو باتیں سیکھی اور پوچھی، ان میں سے بہت تھوڑی چیزیں ہمیں پہنچی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ساری باتیں اگر ہم تک پہنچتی، جو انہوں نے پوچھا، جو انہوں نے دیکھا، یہ سب چیزیں اگر پہنچ جاتی تو بہت بڑا ذخیرہ پہنچتا۔ ہزاروں کے حساب سے ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے فوراً بعد انتقال کر گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو طاعون آیا، اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم انتقال فرما گئے۔ پھر بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ چھوڑ کر دنیا کے ان علاقوں میں چلی گئی جن علاقوں میں کوئی لکھنے پڑھنے کا سامان نہیں تھا، جہاد میں شہید ہو گئے، لہذا بہت تھوڑی باتیں ہم تک پہنچی۔ عجیب و غریب سوالات کرتے تھے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالی جائیں کہ رہتی دنیا تک انسانیت کو ان چیزوں کا فائدہ ہو، اور وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا جواب دے دیں اور امت تک پہنچ جائے، وہ امت کے افراد کے لیے طریقہ حیات بن جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شاہکار ارشاد فرمائے ہیں، ایسی ماسٹر کیز ہیں کہ ایک ایک جملہ پوری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بسا اوقات کافی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا انما الاعمال بالنیات، لوگوں تمہارے اعمال کا سارا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ دیکھو ہمیشہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اس چیز کی طرف چلے جاؤ جو یقین ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک بس بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس کے آخر پہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ ایک ایک جملہ اس کانٹے کا ہے کہ حکمت اس در اقدس پہ سر بسجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکیمانہ جملے ارشاد فرمائے۔ ہماری کمی، کوتاہی اور ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان جملوں پر عمل نہیں کرتے، اور انہی میں سے ایک حدیث وہ ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے ہیں، اور بلا خوف تردید کہا جاتا ہے کہ یہاں اس مسجد میں جتنی احادیث ہم سے آپ بیان سنتے ہیں، الحمدللہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جسے دنیا میں کوئی شخص چیلنج کر سکے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، بے بنیاد ہے۔
بڑی محنت سے ہر موسم میں پھل چن کے باقاعدہ کاٹ چھانٹ کے دیکھ کے کہ اس پہ کوئی داغ نہ ہو وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ اس پھل سے لطف اندوز ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے بڑا حق آپ کا رکھا ہے ہم پہ اور ہمارا حق آپ پہ رکھا ہے۔ آپ جانے، آپ کا کام جانے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، مگر ہمیں اطمینان ہوتا ہے، کبھی کبھی بے اطمینانی ہوتی ہے، مصروفیات زیادہ ہوں، وگرنہ عام طور پہ اطمینان رہتا ہے کہ الحمدللہ آپ کا حق پورا ہو۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جابر نام کے ایک صحابی تھے، جابر ابن عبداللہ، مدینہ منورہ کے بہت بڑے لوگوں میں اور غالباً آخری صحابی تھے مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا۔ بہت لمبی عمر اللہ نے دی تھی، شاید 94 برس تک زندہ رہے یا اس کے کم و بیش۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ اسی نام سے ہیں جابر، لیکن وہ جابر ابن عبداللہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ سلیم کے بیٹے ہیں اور یہ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میں گاؤں سے آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ زیادہ ہوا اور ہمارے گاؤں میں خبر پہنچی کہ ایک آدمی ہے اور اس طرح کے دعوے کرتا ہے، تو میں بھی حاضر ہوا اور میں نے آ کے پوچھا اور میں نے کہا علیکم السلام، آپ پہ سلامتی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا سلام الموتا، یہ تو مردوں کو ایسے سلام کرتے ہیں، آپ سلام کیجئے اور یہ کہیے کہ السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اور آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کا جواب دیا۔ میں نے کہا من فیکم محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو اوما بیدہی بیدہی، آپ نے انگلی سے اشارہ ہاتھ سے فرمایا اور کہا میں ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ ہیں، علامہ تدعو، آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اللہ وحدہ، میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو، اور پھر اللہ کی 3 صفات گنوائیں اور فرمایا اس ذات کو ایک مانو کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تم دعا کرو اور وہ قبول فرما کے تمہاری مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ اسی لیے قرآن میں بار بار لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر ہم کوئی تکلیف بھیج دیں فلا کاشف لہ الا ہو، ہمارے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر ہم کوئی خیر کرنا چاہیں فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مانے اور رکاوٹ بن سکے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اے پالنے والے، یقیناً دنیا میں تعریف اگر کسی کی ہے تو وہ تیری ہی ہے۔ اور پھر عرض کرتے تھے اللہم ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ کثرت سے تیری حمد کرتا ہوں۔ اللہ وہ پاک جملے جو کوئی تیری تعریف میں لکھ اور بول سکتا ہے اللہ میں وہ کہتا ہوں، اور اللہ وہ جملے جن میں برکت دی جائے مجھے قیامت میں اس کا اثر اور نفع پہنچے اللہ میں وہ جملے کہتا ہوں۔ اور پھر عرض کرتے تھے کھڑے کھڑے سجدے میں جانے سے پہلے
ہم لوگ اتنی دیر بھی نہیں کھڑے ہوتے کہ کمر سیدھی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نماز میں رکوع اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور سجدہ اور دونوں سجدوں کا قیام، یہ پانچوں چیزیں تقریباً یکساں ہوتی تھی، کمی بیشی کوئی ہم جان نہیں سکتے. جتنا لمبا قیام ہوتا تھا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، جتنا رکوع میں جھکتے تھے اتنا ہی کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر پڑھتے تھے کہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا ملء السماوات، اللہ آسمان بھر گئے تیری تعریفوں سے، وملء الارض، اور اللہ زمین بھر گئی تیری تعریف سے، وملء ما بینہما، اللہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے میں تیری اتنی تعریف لکھتا ہوں، اتنی کرتا ہوں اے پروردگار کہ اگر وہ لکھی جائے تو میں اللہ چاہتا ہوں یہ زمین و آسمان کا خلا پورا ہو جائے. وَلَكَ الْحَمْدُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اور اللہ اس کائنات کے علاوہ بھی کائنات کوئی ہے تو اے رب اس میں بھی تیری تعریف ہے. اللہم لک الحمد، اور اللہ تیری تعریف ہے. کلنا لک عبد، اور اللہ ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں. اور حق ما قال العبد، اور اللہ بندے نے سب سے اچھی بات تیرے سامنے کہی ہے. تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی بات تیرے سامنے کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو چیز آپ دینے کا فیصلہ فرما دیں کوئی روک نہیں سکتا. ولا مانع لما اعطیت، اور اللہ جس چیز کو آپ روک دیں کوئی دے نہیں سکتا. ولا راد لما قضیت، اور اللہ جو تو فیصلہ کر دے تیرے فیصلے پر کوئی آدمی نہیں، کوئی دنیا میں مخلوق نہیں جو نظر ثانی کرے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کچھ کام نہیں آتی. پھر سجدے میں جاتے تھے. جابر بن سلیم کہتے ہیں پہلی نصیحت کی، فرمایا اس کی عبادت کر کہ جب تم پہ کوئی تکلیف آئے مانگو تو وہ دیتا ہے. پھر فرمایا اس کی عبادت کرو جابر کہ تمہارے یہاں قحط پڑ جائے تو وہ بارشیں برسا دیتا ہے، زمین خشک ہوتی ہے وہ ہریالی کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جابر میں دعوت دیتا ہوں تمہیں اس پروردگار کی طرف کہ تمہارا اونٹ کہیں گم ہو جائے صحرا میں تو اللہ اونٹ کو تمہارے پاس واپس لے آتا ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی میں اس اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں آپ پہ ایمان لایا اور فی جفا، ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم لوگوں میں بے ادبی ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے میں اگر کوئی بات سخت کروں تو آپ برا نہ مانیے گا، مجھے نصیحت کر دیں. یہ حدیث ہمارا نہیں خیال اس مسجد میں کسی ایک آدمی نے بھی سنی ہوگی. اس کو جا کے لکھ لینا اور ساری زندگی کے لیے اسے یاد رکھنا. وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتیں کہی، 2 آپ سے عرض کر دیتا ہوں، تیسری بڑی لمبی بحث ہے اس لیے ممکن نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ جابر ساری زندگی کے لیے یاد رکھو لا تحقرن من عملک شیئا، اپنی نیکی کو کبھی کم نہ سمجھنا، کبھی حقیر نہ سمجھنا. مطلب یہ کہ نیکی کا ہر کام ایسا جانو کہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرنا ہے. اور ذات کی جتنی عظمت ہوتی ہے آدمی اتنا ہی بڑا تحفہ بھی لے کے جاتا ہے یا اخلاص کے ساتھ جاتا ہے. ہارون الرشید بادشاہ کے ہاں بڑا ایک گاؤں میں قحط پڑ گیا. بیوی نے کہا بڈھے سے کہ جاؤ اور خلیفۃ المسلمین کو کوئی چیز پیش کرو اور وہ تمہیں پیسے دے تو لے آنا. اس سے اپنے گاؤں سے چشمے سے پانی بھرا اور بھر کے لے کے آیا مشکیزہ دمشق میں اور پوچھا امیر المومنین کہاں ہوتے ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ ان کی سواری ہے، یہ اتر رہے ہیں. تو وہ بڈھا اپنا مشکیزہ لے کے بھاگا، فوج نے روکا تو ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا آنے دو. چلا گیا
اس نے کہا امیر المومنین دنیا کی سب سے اچھی چیز لایا ہوں آپ کے لیے تحفے میں۔ انہوں نے کہا کیا اچھی چیز ہے؟ اس نے کہا یہ پانی ہمارے چشمے کا، ایسا چشمہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہارون ہنسے اور فرمایا کہ اس چشمے کے پانی کو رکھو، بہت قابل قدر چیز لایا ہے، اور کہا اس کا مشکیزہ سونے سے بھر کے اس کے حوالے، اور اسے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اس سے دیکھا وہ جا کر مسجد میں رکعتیں پڑھ کے دعا مانگنے لگے، تو اس سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا میری بیوی بڑی بے وقوف ہے، جب اس نے بھی مانگنے ہی ہے تو میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگ لوں، اس کے پاس کیا پانی لے کے آنا تھا۔ باہر نکلے تو وہ جا چکا تھا۔ ہارون نے پوچھا اس کا کیا ہوا؟ ان کا وہ دیہاتی آپ کو یہ کہہ کے چلا گیا کہ بیوی بے وقوف ہے، اتنا سفر کرایا، جب اللہ ہی سے مانگنا ہے تو میں وہاں بھی مانگ سکتا تھا، یہ بھی اسی کے محتاج، میں بھی اسی کا محتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 مثالیں دی اور فرمایا جابر کنویں سے پانی نکالتے ہو اور لائن میں برتن لگے ہوتے ہیں اور اس سے اپنے بھائی کا برتن بھر دینا، کبھی اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے کہا جب تم اپنا برتن بھر لو تو جو پانی بچ جائے ڈول میں، تم بجائے ڈول چھوڑنے کے اس کو اپنے دوسرے بھائی کے برتن میں ڈال دو۔ فرمایا اسے کبھی حقیر نہ سمجھنا، اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز۔ اخلاص چاہیے۔ آدمی ایک پائی دیتا ہے کہتا ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کو 1 پائی کیا اور 1 کروڑ کیا، بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی اور آپ نے فرمایا جابر جب اپنے بھائی سے ملتے ہو اور تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، تم خوشی سے ملتے ہو، یہ دوسری مثال دی اور فرمایا اس کو معمولی عمل نہ سمجھنا، لا تحقرن من عملک شیئا، اپنے کسی نیک عمل کو کبھی کم نہ سمجھ۔ اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور انہیں نصیحت کی، اگر تو بھیا تمہارا ارادہ ہو عمل کا تو پھر بیان کروں، اگر نہ بیان ہی نہ کروں۔ بولو ارادہ ہے؟ لکھ لو اسے گھر میں جا کے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جیتے جی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ہے، انگاروں پہ چلنا ہے، زندہ ہاتھوں میں شعلے پکڑ لینے ہیں اور استری چل جائے گی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں دوسری بات بتاؤں، آپ نے فرمایا ان امرأ سبک، کوئی آدمی تمہیں گالی دے، کوئی آدمی تم پر الزام لگائے بما یعلم فیک، اور وہ تمہیں تانا دے اس عیب کا جو تم میں موجود ہے، فلا تسبہ بما تعلم فیہ، تو جو تمہیں اس کے عیب پتہ ہے نا، جواب میں کبھی اس کا عیب نہ گنوانا۔ فرمایا جابر اگر لڑائی ہو جائے اور لوگ تجھے گالیاں دیں اور تجھ پہ وہ الزام لگائیں جو واقعی تم میں ہے، تو خبردار کبھی بھی پلٹ کے اس آدمی کا وہ عیب بیان نہ کرنا جو اس میں ہے۔ فَإِنَّ لَكَ أَجْرَهُ، اللہ تجھے اجر دے گا اس ضبط اور صبر کا جو تم نے کیا ہے۔ فَإِنَّ وَبَالَهُ عَلَى مَا قَالَهُ، اور اس کا گناہ اور نحوست وہ کرے گا، کام وہ اٹھائے گا جس نے یہ وبال پیدا کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے جھوٹے ہو، فلاں جگہ پہ یہ کرتوت کیے تھے، میں تمہارا پردہ اٹھاؤں تم کیا چیز ہو؟ اور آدمی سوچتا ہے کہ کہہ تو سچ رہا ہے لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، اب یہ اس کو گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسبہ بما تعلم فیہ، کبھی اس کے عیب جواب میں نہ دہرانا، کبھی اس کو تانا نہ دینا۔ فإن لک اجرہ، تمہیں اللہ اجر دے گا اس صبر اور ضبط کا جو تم نے اپنے پہ الزام سن لیا اور پی گئے اور برداشت کر گئے۔ اور فرمایا فإن وبالہ علی من قالہ، وبال اسی کے ذمے آئے گا، نحوست اس زندگی
زندگی میں اور آخرت میں جہنم وہی اٹھائے گا جس نے یہ تم پر الزام لگایا اور جس نے کہا۔ بولو ہمت ہے؟ انشاءاللہ۔ اس لیے جب یہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جب عورتیں لڑتی ہیں، جب ہم مرد لڑتے ہیں، جب مارکیٹ میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو، مجھے نہیں پتا تم نے دکان کیسے لی۔ وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں بتاؤں تم کیا ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے پردے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور کاش کوئی جا کے کسی کو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تم پہ الزام لگائے، وہ الزام جو حقیقت میں تم میں موجود ہے نا، کبھی بھی پلٹ کے اس کی زندگی کے عیب نہ بیان کرنا، دیکھو بالکل نہیں بولنا، پھر دیکھو کیا ہوگا، فإن لك أجر، اللہ تمہیں اجر دے گا اس صبر پہ، اس حوصلے پہ، فإن وبالہ علی من فعلہ، وبال اس کے ذمہ آئے گا جس نے یہ کرتوت کیا ہے۔ اتنی بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ پھر کیا ہو گیا تھا جابر رضی اللہ عنہ کو؟ جابر کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا فما سبقت بعدہ احدا، میں نے کبھی کسی انسان کا زندگی میں عیب بیان نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، بس چپ رہتا تھا۔ لوگ مجھے برا کہتے بھی تھے تو میں چپ رہتا تھا، کیونکہ مجھ سے فرمایا تھا کہ دیکھو اجر تمہیں ملے گا اور وبال اس کے ذمے ہے جس سے یہ کرتوت کیے ہیں۔ اور کہتے ہیں ولا شاتن ولا بعیرن، میرا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں تو اپنی بکری گھر کی اسے بھی گالی نہیں دیتا، میں اپنے اونٹ کو بھی برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ اونٹ بھی اچھا ہے اور یہ بکری بھی مجھ سے اچھی ہے، میں انہیں ان کی برائیاں بھی بیان نہیں کرتا، میں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پابند ہو گیا ہوں۔ اس حدیث کو لکھ لو، اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں سب کو، اور اپنے بیوی بچوں کو سکھانا چاہیے گھر جا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ ہمیں یقین کی حد تک امید ہے کہ حدیث پھر زندگی میں کسی سے سنو گے نہیں، اس لیے کہ سنائیں تو اس وقت جب پڑھ کے آئے نا، اور پڑھنا وہ ہم نے چھوڑ دیا، پڑھنے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ مسند احمد میں جابر بن سلیم جہیمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں آئی ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔